حدیث نمبر میں آپ کو بیان کر دوں، بخاری ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، حدیث کا نمبر ہے 3576۔ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوا یہ کہ آتش الناس یوم الحدیبیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ منورہ سے چھٹے ساتویں سال آپ مکہ مکرمہ آئے۔ مکے والوں نے کہا ہم آپ کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو ایسے واپس جانا پڑے گا۔ اس وقت مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے کتابوں میں لکھا بھی جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ ٹھیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، غلام حاضر ہیں، کافروں نے روکا ہوا ہے، آگے نہیں جانے دے رہے۔ اب حضور تشریف فرما ہے، راوی فرماتے ہیں آتش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگوں کو لگ گئی پیاس۔ ٹھیک، جب پیاس لگی والنبی جو بین یدیہ رکوۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالہ تھا جس کے اندر کچھ پانی تھا۔ فتوضأ، حضور اس پیالے کا جو پانی تھا نا اس سے وضو فرما رہے تھے۔ ادھر پیاس لگی ہے، سونا وضو فرما رہا۔ فجہش الناس نحوہ، لوگ دوڑ کے اس طرف آئے، پانی کی طرف لپکے، پیالے کی طرف آئے۔ پانی کی ضرورت ہے، پینا ہے، پیاس تو پیاس ہے۔ ہوا یہ نبی پاک نے فرمایا ما لکم، تانوں خیر ہے؟ سبحان اللہ، تے تانوں خیر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بولتے۔ ما لکم، تمہیں کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک نے پوچھا۔ غلام عرض کرتے ہیں سنیں لیس عندنا ماء نتبتر ولا نشرب الا ما بین یدینا۔ حضور گل ہے بھئی پینا بھی ہے تو وضو بھی کرنا ہے، تے پانی وہی ہے جڑا تہاڈے کول ہے، اس کے علاوہ شے کوئی نہیں، پانی نہیں ہے، صرف وہ پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ اسے وضو فرما رہے ہیں، ہم نے پینا بھی ہے وضو بھی کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یہ پانی کی لوڑ ہے تو میرے کو پی لینا ہے، یہ رب کو پانی منگو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، صرف جواب نہیں دیا، پانی پورا کر کے دیا۔ اب وہ جو پیالہ تھا سامنے موجود تھا، جب صحابہ کرام نے گزارش کی، راوی فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مبارک اپنا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ حضور نے پیالے کے اندر رکھ دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پیالے کے اندر رکھا، بخاری فرماتی ہے فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پانی والا جو پیالہ ہے اس میں نبی پاک نے ہاتھ رکھا تو فرمایا حضور کی انگلیوں سے ایسے پانی نکلنے لگا جیسے چشموں سے پانی نکل رہا ہے، کامثال العیون، ایسے پانی نکلا جیسے چشموں سے نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں فشربنا وتوضأنا، اسی پیتا بھی تے وضو بھی کیتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اور سننے والے جو ہیں وہ حضرت سالم ہیں۔ حضرت سالم نے پوچھ لیا حضرت جابر بن عبداللہ سے کم کنتم، پینے والے کتنے تھے، وضو کرنے والے کتنے تھے؟ ایمانداری سے بتائیں اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ 1000 تھے، 2000 تھے، 500 تھے، 50 تھے، 100 تھے، یہی جواب بنتا ہے نا کہ ہم پینے والے اتنے تھے یا ہم وضو کرنے والے اتنے تھے۔ لیکن صحابی رسول نے جواب یہ بعد میں دیا ہے، پہلے اپنی محبت کو بھی بیان کیا ہے، اپنے عقیدے کو بھی بیان کیا ہے۔ جب حضرت سالم نے پوچھ لیا کہنے لگے کم تم تھے کتنے، تعداد کتنی تھی، پینے والے کتنے ہیں، وضو کرنے والے کتنے ہیں، یہ جن کے لیے انتظام کیا تھا وہ تھے کتنے، ان کی لسٹ کیا ہے؟ حضرت جابر جواب دے کے فرمانے لگے بخاری ہے، پہلی جلد ہے، حدیث نمبر 3576 ہے۔ توجہ سے صحابی رسول کا عقیدہ سنیے،
جاتا؟ نہیں، کروڑ بھی ہوتے قرآن پھر بھی پورا ہوتا.